کیا سر واقعی دو چیزیں سامنے آئی، ایک تو منسٹری آف ڈیفینس کہتی ہے جناب کہ ISI اور فوج ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ بڑا ایک اسٹیٹمنٹ ہے، اور دوسرا یہ کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کہتے ہیں کہ چیز فوج اور ISI جو ہے پرائمریلی وہ آتی ہے ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کے نیچے، اور ہم اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ڈیولپ نہیں ہونے دیں گے. کچھ طرح کی بات چیت ہو رہی ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے پرائم منسٹر کا ٹیکنیکلی تو کریکٹ ہے کہ اگر وہ انہوں نے ریڈنڈنٹ کر کے رکھا ہوا ہے وزیر دفاع کو، اور عام طور پہ پرائم منسٹر یہی کرتے ہیں کہ ایک بہت ہی ویک قسم کا منسٹر لگا دیا، منسٹر آف ڈیفنس، اور خود ڈیفنس کو کنٹرول کرتے ہیں. تو اگر ان کا یہ مقصد ہے کہ میرے تو نیچے ہیں، اگر منسٹری آف ڈیفنس کے نیچے نہیں ہے تو پھر تو کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر وہ اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ نہیں بننے دیں گے، اور یہ ہے وہ کون کہہ رہا ہے کہ اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ ہے؟ کوئی بھی اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ الجھن اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے کہ اصل میں تو آئی وٹنس ہوں، وہ اینڈ گیم جب سوویت یونین نے وڈرا کرنا تھا افغانستان سے، تو جنیجو صاحب جو ہیں وہ ان کی پارلیمنٹ بھی تھی، وہ وہاں پہ پارلیمنٹ کے ہیڈ تھے، اور ضیاء الحق صاحب جو آرمی چیف بھی تھے اور پریزیڈنٹ بھی تھے، لیکن ان کے پاس 58(2)B کی پاور اس وقت ہوا کرتی تھی. اب وہاں مسئلہ یہ ہوا کہ امریکنز نہیں چاہتے تھے کہ مجاہدین کی گورنمنٹ افغانستان میں بنے، دے وانٹڈ ٹو وڈرا، لیکن وہ اپنا فٹ پرنٹ وہاں قائم کر کے رکھنا چاہتے تھے. مجاہدین اب ہمارے کنٹرول میں تو نہیں تھے، وہ نہیں مانتے تھے ہماری بات کہ بھئی آپ بیٹھو. کارڈویز نے اس وقت ایک فارمولا دیا تھا کہ آپ 3-way فارمولا کوئلیشن گورنمنٹ بنائیں، ٹرانسفر آف پاور نہ ہو بلکہ کوئلیشن. ہم کہہ رہے تھے کہ بھئی ایک نیوٹرل انٹرم گورنمنٹ بن جائے، میرا یہ نقطہ نظر تھا، ضیاء الحق صاحب کا بھی تھا. لیکن اس کے اوپر اب ایک اتنا بڑا طوفان کھڑا ہو گیا کہ جس وقت سوویت یونین نے کہا کہ ہم تو وڈرا کریں، 9 فروری 1988 کی بات ہے، تو سارے جو تھے وہ بہت حیران رہ گئے. حالانکہ ہم انڈیکیٹرز دے رہے تھے کہ رشین جانے والے ہیں، لیکن وہ ایسا ہنگامہ ہوا کہ جنیجو صاحب کہتے تھے کہ جنیوا اکارڈ کے اوپر دستخط ہونے چاہیے، ضیاء الحق صاحب کہتے تھے کہ دستخط نہیں ہونے چاہیے. میں بھی سمجھتا تھا اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اب ذرا غور کریں کہ جنیوا اکارڈ جس کے اوپر وہ پارلیمنٹ بھی گئی، وہ جھگڑا بھی اتنا آگے بڑھا، اور دستخط بھی بالآخر 14 اپریل کو ہو گئے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج کہیں بھی جنیوا اکارڈ اس کی کوئی ریلیونس ہے؟ کوئی اس کا ریفرنس دیا جاتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. ردی کی ٹوکری میں آپ تلاش کریں گے، تاریخ کی ردی کی ٹوکری میں تو آپ کو نہیں ملے گا. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ تمام نقطۂ نظر جو امریکہ نے یہاں پھیلایا تھا کہ بھئی دستخط کرو اور ان کو فارغ ہو جانے دو، اس کے نتیجے میں پھر خانہ جنگی ہوئی. خانہ جنگی کے نتیجے میں طالبان کی حکومت آئی، طالبان کی حکومت کے نتیجے میں وہاں امریکن اٹیک آیا، اور آج ہم جو کچھ بھگت رہے ہیں 30 سال سے وہ اسی وجہ سے بھگت رہے ہیں. تو آج یہ بہت تاریخی لمحات ہیں، اور یہاں پھر وہی جھگڑا کرا دیا گیا. آپ کو لگ رہا ہے سر یہ ہسٹری از ریپیٹنگ اٹ سیلف؟ مورلیس. لیکن جو ہسٹری کو مینیپولیٹ کرتے ہیں جو امریکنز ہیں، فورسز تو وہی ہیں. اب لیکن مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ان کو بھی اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ اگر پاکستان میں انتشار ہوتا ہے، خدا نخواستہ، کیونکہ مجھے یہ سما ایسے نہیں لگ رہا کہ اگر یہ سمجھتی ہے حکومت یہ کرے گی جو وہ کرنا چاہتے ہیں، تو ایک اتنی ان پاپولر گورنمنٹ جو ہے وہ اس قسم کی حرکات نہیں کر سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ میمو گیٹ کے ایشو کو ایشو نہیں بنانا چاہیے. آپ کے گھر میں صرف نان ایشو ہے، یہ ایشو ہے؟ نہیں، ایشو تو یہ ہے، لیکن گورنمنٹ کو نہیں بنانا چاہیے. تفتیش ہے. اب پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ میرے نیچے سارے ادارے آتے ہیں، مان لیا، بالکل ٹھیک ہے کانسٹیٹیوشنلی، لیکن سپریم کورٹ تو ان کے نیچے نہیں آتا نا. کیا کانسٹیٹیوشن بھی ان کے تابع ہے؟ کیا یہ ملک جو ہے ان کی ملکیت ہے؟ حالانکہ ان کو ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، ان کو ایک مشترکہ طور پہ اقتدار سونپا گیا ہے 5 سال کے لیے، 3.5 سال سے کچھ عرصہ زیادہ گزر گیا. تو یہ اس کا یہ ملکیت تو نہیں ہے نا ان کی ملک کہ جس طریقے سے بیچیں اس کو بیچ ڈالیں، اس کی فوج کو بیچ دیں، اس کی ISI کو بیچ دیں، فروخت کر دیں، ہماری جو دفاعی لائنیں وہ تباہ کر دیں. ہمارا ڈیفنس سپورٹ سسٹم جو ہے، ریلوے ہمارا ڈیفنس سپورٹ سسٹم ہے، اس کے حالات آپ کو معلوم ہے، اس کو برباد کر دیں. PIA ہمارا ڈیفنس سپورٹ ڈیفنس کے نیچے آتی ہے. کتنے ڈویژن موو کیے گئے بنگلہ دیش میں اور آگے پیچھے؟ ہاں، آپ کے PIA نے کیا. ہاں، اگر آج وزیر دفاع کہتے ہیں کہ آرمی تو میرے نیچے نہیں آتی، تو کیا PIA بھی نہیں ان کے نیچے آتا جس کا بیڑا غرق کر دیا ان کی حکومت نے؟ تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں کہ یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، قوم کو کیوں کنفیوز کر دیتے ہیں. اب یہ کھیل تو ہوتا ہے امپیریل پاور کا، سپر پاور کا. جیسے برطانیہ گیا، کشمیر کا ایک ایسا جھگڑا چھوڑ کے چلا گیا، آج تک نہ ہندوستان کو چین آ رہا ہے نہ ہمیں چین آ رہا ہے. اسی طریقے سے اب یہ گند چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں یہاں سے. اور پاکستان کیونکہ ان کا خاص محبوب ہے
کیونکہ اس کے پاس نیوکلیر صلاحیت ہے, یہ ایک نظریاتی ملک ہے, تو اس لیے پاکستان کو ایک انتشار کی حالت میں اگر وہ اس کو توڑ نہیں سکتے تو کم از کم انہوں نے کوشش کی بہت توڑنے کی, بلوچستان میں ادھر ادھر وزیرستان. ڈرون اٹیک کا مطلب ہی یہی تھا کہ آپس میں ہم ٹکرا جائیں, اور اس میں وہ کامیاب ہوئے. آپ نے دیکھا کہ جب سے امریکہ کے سامنے پوزیشن لی ہے, ڈرون اٹیک بھی نہیں ہو رہا ہے اور وہ سوئسائڈ بامبنگ بھی نہیں ہو رہی. اس کا مطلب ہے کہ وہ ریلیشن شپ تھا, یہ ہماری جنگ نہیں تھی. لیکن ہمارے دانشور جو امریکہ زدہ ہیں بیچارے, وہ ہمیں باور کرانے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن یہ حکومت پہلے دن سے, کیونکہ ان کا ایجنڈا میں ہے, ان کا ایجنڈا تھا کہ بھئی آئی ایس آئی کو منسٹری آف انٹیریئر کلپ کر دیا جائے, اس کی ونگز کلپ کر دو. امریکن کی سر یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ یہاں پہ آپ نے ریز کیا, چند اور سوالات اس پہ بنتے ہیں. میں ایک بریک لے لیتا ہوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل حمید گل. ہمارا باتوں کا سلسلہ, گفتگو کا سلسلہ یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے. ویلکم بیک. جی جنرل صاحب یہ فرمائیے گا, 2-3 سوال میں یہاں پہ پوچھنا. ایک تو میمو گیٹ کے حوالے سے سر بڑا کلیئر کٹ کلاش نظر آ رہا ہے, بہت زیادہ میجر ٹسل نظر آ رہی ہے, جو آگے ہی آگے اب زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آج کے پرائم منسٹر کے بڑے بلنٹ اسٹیٹمنٹس تھے. Obviously, he is the head of the state and he is sovereign. سارا ان کا سلسلہ ہے. He is not the head of the state. He is head of the government. Head of the government. Otherwise, he is a مطلب plus he has the support of the head of the state. MNA ہے. He is first among the equals. He enjoys the support of the head of the state. ٹھیک ہے جی, جو کہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب ہیں. ناؤ سر اس میں 2-3 چیزیں آتی ہیں. اس میں کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ جی میں تیار ہوں قربانی کے لیے. پھر پریزیڈنٹ صاحب پہ بھی نزلہ گرنے کی بات ہوتی کہ ہو سکتا ہے کیا ان کو امپیچ کیا جا سکتا ہے, یا پھر اگر یہ پروو ہوتا ہے, if proved, یا پھر ان کو استثنا حاصل ہے. مختلف چیزیں, سوالات جنم لے رہے ہیں. اسٹریٹ ڈسکشنز ہو رہی ہیں, ڈرائنگ روم ڈسکشنز ہو رہی ہیں, اینڈ ایوری بڈی از اے رائٹ ٹو تھنک. اب سر 2-3 چیزیں آ رہی ہیں کہ جی پرائم منسٹر اور کا بیان ایک تھا, ان کا ایک بڑا فرم سٹانس تھا کہ جی اٹ اسٹینڈز نو ویئر, کوئی اس کا وقت نہیں. ڈی جی آئی ایس آئی اینڈ دی آرمی چیف. ناؤ سر ٹیل می سم تھنگ. ایک طرف پرائم منسٹر ہے جو کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے, ایک پریزیڈنٹ ہے جو کہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے. ایک طرف سے ڈی جی آئی سی کا الگ موقف ہے, اور یہ ایشو جو ہے اس کو چھوڑا اس لیے نہیں جا سکتا کہ سوورینٹی آف پاکستان کی بات ہے جس پہ پوری قوم ایک موقف ہے, اور کانسٹیٹیوشنل ہے یہ. ٹھیک ہے سر. دی ایشو از کانسٹیٹیوشنل. ناؤ سر ٹیل می ہاؤ پاورفل از ڈی جی آئی ایس آئی اینڈ ہاؤ پاورفل از دی سی او ایس in this regard. So if they say کہ نہیں جی نہیں, this we'll go ahead with this. نہیں, مطلب ہے وہ تو بیچ میں آتے ہی نہیں, وہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے. اب دا کیس تو کورٹ میں چلا گیا نا. ٹھیک ہے, کورٹ میں کیس ہے تو ان کا کیا, ان کی ریلیونس نہیں ہے کہ کتنا پاورفل آئی ایس آئی کا چیف ہے. یعنی وہ وڈرا نہیں کرتا کوئی بھی آدمی. آپ کے پاس اگر ضمیر آپ کا اجازت نہیں دیتا تو آپ کہیں گے کہ میں نہیں وڈرا کرتا, اٹس ناٹ ان مائی نیشنل انٹرسٹ. اگر آپ کہہ دیتے ہیں, اور اب جہاں تو آرمی چیف ایک آفس بیئرر, ویری امپورٹنٹ ون, اور ڈی جی آئی ایس آئی وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ حقیقت ہے, ہمارا کیس ہم نے بھیج دیا ہے, کوئی ہم تو نہیں ٹرائی کر رہے, ہم تو کسی کو نہیں, تو آپ کو ہم تو نہیں کوئی تنگ کر رہے, ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز ہوئی ہے. اور بہت ہی بیلنسڈ, فارچونیٹلی اس وقت جنرل کیانی جیسا آدمی موجود ہے جو بالکل گرمی نہیں کھاتا. اگر جنرل مشرف ہوتے تو سر کچھ اور. اچھا, اب ذرا غور کریں اس نے کیا کیا کہ جب کورٹ نے کہا کہ آپ اپنے بیانات سبمٹ کریں, تو انہوں نے سبمٹ یہ کیا کہ میں نے تو یہ میرا بیان ہے, اور میں نے پرائم منسٹر صاحب کو کہہ دیا ہے, ہو از دا چیف ایگزیکٹو, کہ یہ ایشو بہت سیریس ہے. کون نہیں جانتا کہ یہ بہت سیریس ایشو ہے, اور اس کی حقیقت جو ہے پتہ چلنی چاہیے. اگر یہ جھوٹ ہے تو جو جھوٹ بولنے والے ہیں, جس میں وہ خود بھی ہو سکتے ہیں شامل, اور جس میں اس سے بڑی بات کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر جھوٹ ہے تو آپ ہمارے خلاف ایکشن لے لو, اور اگر سچ ہے تو پھر اس کو حتمی نتیجے تک پہنچاؤ. اب ایسا ہے کہ چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کا باس ہے اور آرمی چیف کا بھی باس ہے, دونوں کا باس ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. اور دوسری طرف وہ لیڈر آف دی ہاؤس ہے, لارجسٹ پارٹی کا وہ جو ہے وہ سربراہ ہے. تو ایسی صورت میں اگر کہیں ایسا لگتا ہے کہ یا حقانی صاحب, حسین حقانی صاحب, یا اگر وہ گلٹی ہیں تو ان کا بھی باس ہے, ان کو سزا دے سکتا ہے. اور اگر زرداری صاحب تک بات پہنچتی ہے, جو کہ خطرہ ہے کہ اصل ایشو پروبیبلٹی ہے, بہت بڑی پروبیبلٹی ہے, ٹھیک, تو اگر وہ ہے تو پھر ایسی صورت میں امپیچ کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی چیف ایگزیکٹو پہ جاتی ہے. تو تمام ذمہ داری. اچھا, اب جب کیانی صاحب کا خط جاتا ہے تو کیانی صاحب ڈائریکٹلی سپریم کورٹ کو نہیں بھیجتے, ویری ویری کلاسک یہ پروسیجر فالو کیا جاتا ہے. آپ جاتے ہیں, پرائم منسٹر کو کہتے ہیں, وہ اٹارنی جنرل کو, اس کا یعنی پرائم منسٹر نے قبول کر لیا, ٹھیک ہے, ان کا رپلائی قبول کر لیا, ورنہ اس وقت کہتے وہ اس کو بلاک کرتے, لیکن انہوں نے بھجوا دیا.
अब जनाब सर, ये एजी के थ्रू भेजा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू क्यों नहीं भेजा? नहीं देखें, ये भी फिर उनकी बात सही होती है ना कि हमारे काबू में नहीं है। नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एडजुटेंट जनरल और लीगल ब्रांच जो है वो उसके अंदर कर रहे हैं, तो इट्स नॉर्मल, कोई ऐसी बात नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से क्या, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास लीगल एडवाइजर कोई नहीं होता, गवर्नमेंट का ही लीगल एडवाइजर होता है ना। तो जैग, जिसको जज एडवोकेट जनरल ब्रांच कहा जाता है, विच इज नाउ हेडेड बाय ए मेजर जनरल, वो बाकायदा एक डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, वो प्रोसेस करते हैं, उसके वो देखते हैं कि किसको भेजना है। दे मस्ट हैव फाउंड फिट के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर तो कोई आदमी है नहीं जो इसको स्क्रूटनाइज करेगा। दे सेंड इट टू एजी, एंड एजी जो है विद द परमिशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर गिव्स इट टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अब प्राइम मिनिस्टर साहब कैसे निकलते हैं इसमें से कि जी हम तो इसको पार्लियामेंट में डिसाइड करेंगे, जब आपने खुद ही जवाब भिजवाए वहां पे, क्योंकि अब आपके ऊपर प्रेशर आ गया प्रेसिडेंट साहब का, जब वो वापस आए हैं, लौटे हैं और उन्होंने कहना शुरू कर दिया। मेरा ख्याल है कि दिस इज ए लूजिंग गेम फॉर देम। सर, दे मस्ट नॉट, मेहरबानी करके वो इस मुल्क को भी ना उखाड़े पिछाड़े और अपना भी कुछ ना करें, कोर्ट को फैसला करने दें। ठीक से। हाँ, जैसे एक चीज और, अब इससे पहले कि मैं अगले सब्जेक्ट पे जाऊं, मतलब इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह भी बात की है कि मैं उनकी एग्जैक्ट आपको पढ़ के भी सुना दूं। वी आर बीइंग आस्क्ड बाय द जुडिशियल कमीशन एग्जामिनिंग द May 2 US रेड दैट किल्ड बिन लादेन, एंड वो कहते हैं कि हाउ अलकायदा लीडर के वो पाकिस्तान में कैसे थे, अनडिटेक्टेड रह रहे थे, उनको वीजा किसने दिया, अगर वीजा नहीं दिया तो वो किसके कहने पर, किसकी अप्रूवल से रह रहे थे, ये भी गालिबन इशारा फौज और आईएसआई की जाने जाता है। वो कहते हैं बट आई वांट टू आस्क हाउ वाज बिन लादेन लिविंग हियर फॉर द पास्ट 6 years। पहली बात तो ये फरमाइए सर, क्या बिन लादेन था भी या महज ये भी एक अमेरिकन प्रेशर? ये मेरा तो अपना ये ख्याल है कि वो एक ड्रामा था टू एंड द वॉर। दे हैड स्टार्टेड वॉर, जो 9/11 था वो भी एक बहाना था। वो जो तीसरी बिल्डिंग गिरी वो कैसे गिरी, अब उसकी एक्सप्लेनेशन अब आनी शुरू हुई है। बड़े इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। हाँ, बड़ी स्टोरी है, कोई मानने के लिए खुद अमेरिका में वो जो तीसरी गिर गई, अमेरिका में मानने के लिए फ्लैट गिर गई, वो बिल्कुल फ्लैट गिर गई। अब मुझे बताएं कि ये सारा जो बहाना बनाया गया था एक अटैक करने का, मान लिया कि उन्होंने एक 21st सेंचुरी के लिए स्ट्रेटेजिक प्लान एक बनाया था और उस स्ट्रेटेजिक प्लान के मुताबिक ये काम किए गए। एक प्रीटेक्स्ट चाहिए था, प्रीटेक्स्ट मौजूद नहीं था, अपने लोगों को कन्विंस करना था, ये सारा कुछ हो गया। चलो मान लिया, दुनिया की सिंपथी, किसी के आर्म ट्विस्टिंग के, किसी को तरगीब दे के, किसी को लालच दे के अपने साथ मिला लिया और ये वारदात हो गई। बदकिस्मती थे हमारा वहां जो सरबराह था वो इंतहाई बुज़दिल था, सिपहसालार भी था लेकिन बुज़दिल इंसान था। उसने कुछ सोचा समझा नहीं, अपने कोर कमांडरों के साथ भी जाके झूठ बोल दिया कि मुझे तो ये थ्रेट आई थी, और रिचर्ड आर्मिटेज ने कहा मैंने तो कभी थ्रेट दी नहीं। और वो जो लोग वहां गए थे, जनरल महमूद से आप पूछें, ही विल टेल यू कि इस किस्म की कोई थ्रेट ही नहीं आई थी। आई हैव इन्वेस्टिगेटेड इनटू दिस। So this was all a story। हम आपको स्टोन एज में ले जाएंगे और आपका वो हाल करेंगे कि जो वो गलत है, वो झूठ था, झूठ, ब्लेटेंट लाई। आर्मिटेज द बिग बॉय वाज नोन फॉर सच, इस तरह की गुस्से वाली बातें कर जाते थे वो। नहीं, ये जो, लेकिन ये मुशर्रफ साहब की मनगढ़ंत स्टोरी थी। नो नॉट एट ऑल, आई नो पर्सनली। मेरे पास जब मैं रन कर रहा था अफगान जिहाद को, तो वो उस वक्त मेरे पास आया करते थे। ही इज ए प्रो पाकिस्तान मैन एंड इज नॉट ए लायर, इज ए ट्रूथफुल मैन। उसने ऑब्जेक्ट किया और इन्होंने कहा, जब लॉन्चिंग ऑफ द बुक इन्होंने अमेरिका में डिनाई किया था, उसने डिनाई किया था और इन्होंने कहा था हाँ वो कहीं गलती हो गई, इतनी बड़ी गलती हो गई, भाई खुदा का खौफ करो। लेकिन बहरहाल छोड़े उसको। अब उनको एक एंड करने के लिए, क्योंकि ओबामा केम इन एज प्रेसिडेंट ऑफ पीस, नॉट एज प्रेसिडेंट ऑफ वॉर, तो उसने तो एंड करनी थी वॉर टाइम प्रेसिडेंट के तौर पे वो दूसरा इलेक्शन नहीं जीत सकता, मेरे से लिखवा ले। इसके ऊपर से उसने कहा 2014 के, अब उसके ऊपर प्रेशर नहीं आ रहा आपके ख्याल में? वो फंस गया ना उसके अंदर, क्यों पेंटागन रेजिस्ट कर रही है उसको, बहुत ज्यादा रेजिस्ट कर रही है। ठीक, तो आप समझते हैं सर अब वो बात नहीं होगी जो शुरू में वो कैटलिस्ट फॉर चेंज की बात करता था? अभी भी होगी। जो फैसले मैदान जंग में हो जाते हैं ना फैसल, उनको नहीं रिवर्स किया जा सकता। ये कैसी फजूल बातें मुझे समझ नहीं आती। रशिया जैसा मुल्क जो था, बहुत बड़ी ताकत, ठीक, फिर वो कैसे चला गया अफगानिस्तान से? लोग कहते थे कभी नहीं जाएगा, लोग स्वेयर करते थे, कहते थे कि जी ये आप क्या बातें कर रहे हैं। जब मुझे याद है मैं ब्रिगेडियर था, पहली दफा मैंने प्रेजेंटेशन 1982 अप्रैल में दी जनरल्स को, तो एवरीवन लाफ्ड एट मी एक्सेप्ट जनरल ज़िया-उल-हक हु वाज प्रेजेंट देयर। हर एक जनरल ने मेरा मजाक उड़ाया। मैंने कहा जी ये डिफीट खा जाएंगे, चले जाएंगे। तो बात यह है कि ये जो इश्यूज हैं अब अफगानिस्तान में सेटल हो रही हैं, लेकिन हमें ये डर है कि जैसे वो वियतनाम से निकले थे तो उन्होंने कंबोडिया का जो हाल कर दिया था, वो पाकिस्तान का कहीं पाकिस्तान का ना कर दे। लेकिन कंबोडिया और आज का पाकिस्तान में वो ऐसी लड़ाई नहीं करा सकते, लेकिन खाना जंगी तो करवा सकते हैं जिसमें हमारी फौज भी तबाह हो जाए, हमारा मुल्क भी तबाह हो जाए। वैसे ही हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो टूट फूट का शिकार है,
गैस, ये वो, अगर कल को यहां मुजाहरे शुरू हो गए तो क्या करेंगे ये? शुरू क्या हो गया सर? हो रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है उस स्केल के ऊपर नहीं है कि जब हर गली और बाजार कूचे में करिए में आगे लगनी शुरू हो जाए, तो लोग एक दूसरे के घर लूटना शुरू कर दें, कहां जाएंगे हम? आप फौज को इस स्टेज के ऊपर बर्बाद करना चाहते हैं? और वो जो आईज एंड ईयर्स हैं हमारी, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो आईएसआई हुआ करती है ना, जो हम वक्त जंग लड़ रही हो रही, तो ये एक बड़ी प्लान के मुताबिक ये हो रहा है। अब अगर बीमो गेट उस प्लान का हिस्सा है टू डिस्टेबलाइज, जो आपको लगता है सर ये है? बिल्कुल। अगर बीमो गेट जिस किसी ने भी लिखा है, मैं समझता हूं कि लिखा जरूर गया है, डेफिनेटली ऑथर ढूंढना है उसका। और डायरेक्शन के ऊपर लिखा गया, ये भी मैं बता दूं। ठीक, ये नहीं है कि ऐसा सर ऑथर और पब्लिशर ढूंढना है उसका। हाँ, अब आप बताएं कि हुसैन हक्कानी साहब जो हैं, क्या वो कन्विंस हो जाएंगे कि वो सारा ब्लेम अपने जिम्मे ले लें जब वो फोरेंसिक एविडेंस सारा आएगा ब्लैकबेरी कंपनी से, जिनका लॉ के मुताबिक दे आर बाउंड टू सबमिट द एविडेंस टू द कोर्ट? जैसा एक ब्रेक लेते हैं।